کہو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا تخت جو 40 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، آپ کا تخت ہوا میں چلتا تھا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش آتی تو آپ چل کر کے نہیں جاتے، بلکہ وہ تخت آپ کا اڑ کر کے وہاں پہنچ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نام یاد ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا نیند کا جھٹکا تھا اس لیے آپ کو بلوانے کی کوشش کی۔ تو آپ جا رہے تھے، تخت اڑ رہا تھا اور اس تخت پر انس و جن اور تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اس پر سوار تھے، سارے کے سارے سوار ہیں اور آپ کا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا تھا، ایک شخص کھڑا تھا اور اس نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کے کہا تھا سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے تخت پہ روک۔ تخت رک گیا، کہا نیچے اتارا جائے۔ تخت نیچے پہنچ جاتا ہے۔ عرض کی لوگوں نے حضور معاملہ کیا ہے؟ آپ نے اس بیابان میں جہاں پر کوئی نہیں ہے اور ایک شخص یہاں پر نظر آتا ہے، آپ نے یہاں پر تخت کو کیوں روکا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے سبحان اللہ کہا تھا۔ کہا کیوں کہا تھا؟ کہ یوں کہا کہ میں نے آپ کے تخت کو دیکھا، آپ ایک نبی ہیں، آپ کا تخت اڑ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھ کر کے اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سنیں اس جملے کو، آپ فرماتے ہیں کہ سن میرا تخت یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، میری سلطنت یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن سن بندے، جو ذکر تو نے کیا تھا، جو سبحان اللہ تو نے بولا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے تخت کو اوپر سے نیچے اتار دیا ہے، یقین جاننا خدا کی قسم یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن یہ ذکر باقی رہے گا۔ تو وہ ذکر کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بیدار ہیں بالکل؟ زیادہ یہ مت سمجھنا کہ مائک لے لیا تو اب چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہا مجھے مسکرا کر کے دیکھنا، غصے سے مت دیکھنا، کیونکہ مذہب اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے۔ کیا؟ مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان تم یہاں پر بیٹھ کر کے کیوں مسکراتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیں، علماء کا بھی توجہ کا طالب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو مجھے وجہ معلوم نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کے کیوں مسکرا رہا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے اس مسجد نبی شریف کے اس کونے میں اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ میں نے اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ مجھے پتا نہیں کہ میرے آقا کس وجہ سے مسکرا رہے تھے، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ مذہب اسلام محبتوں کا مذہب ہے جس میں مسکرانے پر بھی ثواب ہے، بشرطے کہ وہ سنت کی نیت کے ساتھ ہو۔ تو حضرات محترم، اس مجلس میں اگرچہ ہم کم ہیں لیکن کسی ایک اور نیک کا ذکر اور کسی ایک اور نیک کی سبحان اللہ مرحوم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں اس سے پہلے آئیے تمام حضرات، بادۂ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار، نائب پروردگار، مولائے کبار، تمام نبیوں کے سردار ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، رب کے محبوب، دانائے غیوب، حضور رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت بھری تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے ان اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ تمام حضرات توجہ سے سنے بھی، سبحان اللہ بھی بولے، پہلے بولے مچل کر کے سبحان اللہ۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ آیت کریمہ مفتی صاحب نے پڑھی تھی، منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں واپس چلے گئے اور اسی سے اٹھائے بھی جاؤ گے۔ کہا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، کہے آمین آمین۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جب تک میں بولتا رہوں گا آپ کو بھی بولنا پڑے گا، بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ تھوڑا سا ادھر سے بھی کام چلے ادھر سے بھی کام چلے تبھی آگے گاڑی آگے بڑھے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں خامخواہ کیوں بولتا رہوں گا اکیلا؟ آپ بھی ثواب کے مستحق رہیں، حالانکہ سننا اور سنانا دونوں برابر کے ثواب میں دونوں برابر کے مستحق ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ اور اگلا جو شعر ہے اس کے اندر ایک لفظ آئے گا خم ہو جانا۔ خم ہو جانے کا مطلب ہے جھک جانا، ٹھیک ہے؟ خم ہونا مطلب جھک جانا، اور تانا آپ سمجھتے ہیں تانا دینا کسی کو، اور ایک لفظ آئے گا پشت، اس کا